چوتھا باب فہم القرآن اور تفسیر بالرائے۔ ما قبل میں ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صاف قلوب پر قرآن پاک کے معانی اور اسرار منکشف ہوتے ہیں۔ یہاں بہت سے لوگ اعتراض کی گنجائش نکال سکتے ہیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من فسر القرآن براہ فلیتب مقعد من النار، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث کتاب العلم کے تیسرے باب میں گزری ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ: جو شخص اپنی رائے سے قرآن پاک کی تفسیر کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس حدیث کی بنا پر ظاہری مفسرین اہل تصوف پر نقد کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ لوگ ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ مفسرین سے منقول تفسیر کے برخلاف اپنی طرف سے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں۔ اہل تصوف کا یہ عمل ظاہری مفسرین کے نزدیک کفر کے برابر ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مفسرین کا قول صحیح ہے تو قرآن کی وہی تفسیر مستند ہے جو منقول ہے، اور اگر ان کا یہ قول صحیح نہیں ہے تو پھر مذکورہ بالا حدیث کے کیا معنی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صوفیاء پر نقد کرنے والے مفسرین اپنے نفس کی خبر دینے اور اس سلسلے میں اپنا حال بیان کرنے میں سچے ہیں، مگر یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اپنے درجے پر لے آئیں، کیونکہ روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل فہم کے لیے قرآن کے معانی میں گنجائش ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کتاب اللہ کا فہم عطا کر دیتے ہیں۔ اگر منقول اور ظاہری تفسیر ہی کو صحیح تفسیر کہا جائے گا تو پھر فہم کتاب اللہ کا کیا مطلب ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان القرآن ان ظہر او بطن وحد و مطلع، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث کتاب العقائد میں گزری ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ قرآن کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے۔ یہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی موقوفاً نقل کی گئی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جو قرآن پاک کی تفسیر کا علم رکھتے تھے۔ اگر قرآن کی تفسیر ظاہر اور منقول میں محدود ہے تو ظاہر و باطن، ابتدا و انتہا کے کیا معنی ہیں؟ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد کا کیا مفہوم ہے کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں؟ سورہ فاتحہ کی ظاہری تفسیر تو بے حد مختصر ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی اس وقت تک صحیح معنی میں فقیہ کہلانے کا حقدار نہیں جب تک کہ وہ قرآن میں مختلف صورتیں اختیار نہ کرے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی ہر آیت کے 60,000 معنی ایسے ہیں کہ جو سمجھے جاتے ہیں، اور جو معنی سمجھے نہیں جا سکے وہ اس تعداد سے کہیں زیادہ ہیں۔ کسی شخص کا کہنا ہے کہ قرآن کریم 77,200 علم پر مشتمل ہے، ہر آیت ایک مستقل علم ہے، اور کیونکہ ہر آیت کا ظاہر، باطن، مبدا اور مطلع ہے، اس اعتبار سے ہر آیت میں 4 علوم پوشیدہ ہیں۔ روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت اسی کتاب کے تیسرے باب میں گزری ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ تکرار و اعادہ یقیناً ان معانی کے لیے تھا جو اس آیت میں مخفی ہیں، ورنہ اس جملے کی تفسیر واضح ہے۔ اس تکرار کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد کی تعمیل بھی ظاہر و منقول تفسیر سے نہیں ہوتی کہ جو شخص اولین و آخرین کا علم حاصل کرنا چاہے وہ قرآن میں جستجو کرے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال و صفات تمام علوم کا سرچشمہ ہیں۔ قرآن میں باری تعالیٰ کے افعال و صفات کا بیان ہے، کیونکہ ان علوم کی انتہا نامعلوم ہے، اسی لیے قرآن میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ محض تفسیر منقول و ظاہر سے یہ ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ نظریات اور معقولات میں جو کچھ اختلاف ہے اور مخلوق کی جتنی بھی مشکلات ہیں، قرآن میں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اہل فہم ہی یہ اشارات سمجھ سکتے ہیں، ظاہری ترجمہ و تفسیر سے یہ اشارات واضح نہیں ہوتے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اقرأوا والقرآن والتمسوا غرائب،
یہ ابن ابی شیبہ، ابو یعلا اور بہقی کی حدیث ہے، جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ قرآن پڑھو اور اس کے غرائب تلاش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک طویل روایت منقول ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے خدائے برحق کی جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، میری امت اپنے اصلی دین اور جماعت سے منحرف ہو کر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ یہ سب فرقے گمراہ ہوں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے اور دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ جب ایسا ہو تو تم قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اس لیے کہ اس میں ماضی کی خبریں بھی ہیں اور مستقبل کی پیشن گوئیاں بھی۔ اس میں تمہارے معاملات سے متعلق احکام بھی ہیں۔ جو ظالم و جابر لوگ اس کی مخالفت کریں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں توڑ کر رکھ دیں گے۔ جو شخص کتاب اللہ کے علاوہ کسی چیز میں علم تلاش کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کریں گے۔ قرآن کریم اللہ کی حبل متین ہے، نور مبین ہے اور شفا ہے۔ جس شخص نے اسے اختیار کیا وہ محفوظ رہا، جس نے اس کا اتباع کیا اس نے نجات پائی۔ قرآن کریم کے ذریعے نجات پانے والا شخص کبھی گمراہ نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ صراط مستقیم پر رہے گا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے غرائب ختم نہیں ہوتے اور بار بار پڑھنے کے باوجود پرانی نہیں ہوتی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ آیت تھوڑے سے لفظی اختلاف کے ساتھ ترمذی میں منقول ہے، مگر مصنف نے روایت کے متعلق یہ الفاظ لکھے ہیں، غریب و اسناد مجہول۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا کہ میری وفات کے بعد امت اختلافات کا شکار ہو جائے گی اور 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میری زندگی میں یہ صورت پیش آئے تو میں کیا کروں؟ فرمایا تعلم کتاب اللہ واتبع ما فیہ 3 مرات۔ یہ ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے جس کو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ کتاب اللہ کی تعلیم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا، یہ بات آپ نے 3 مرتبہ فرمائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن سمجھ لیتا ہے وہ تمام علوم کی تفسیر کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن میں تمام علوم کے لیے اشارے اور رموز موجود ہیں۔ قرآن پاک میں ہے وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 269۔ اور سچ تو یہ ہے کہ جس کو دین کا فہم مل جائے اس کو بڑی خیر کی چیز مل گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک آیت میں حکمت سے مراد فہم قرآن ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 79۔ سو ہم نے اس فیصلے کی سمجھ سلیمان کو دے دی اور یوں ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت سلیمان و حضرت داؤد کو جو کچھ عطا کیا گیا تھا قرآن کریم نے اسے حکم و علم سے تعبیر کیا ہے، اور جو چیز خاص طور پر حضرت سلیمان کو عنایت کی گئی تھی اسے فہم کہا ہے، اور فہم کو حکم و علم پر مقدم کیا ہے۔ ان دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ معانی قرآن کو سمجھنے کی بڑی گنجائش ہے۔ تفسیر ظاہر و منقول معانی قرآن کی انتہا ہرگز نہیں ہے۔ تفسیر بالرائے اور حدیث کی مراد، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک کہ جو شخص اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ اگر میں اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کروں تو کون سی زمین مجھے اٹھائے اور کون سا آسمان مجھے چھپائے، یہ اور اس طرح کی دوسری احادیث و آثار و حال سے خالی نہیں ہے۔ یا تو ان روایات کا مقصد یہ ہے کہ تفسیر کے سلسلے میں نقل اور سماع پر اکتفا کرنا چاہیے، استنباط اور اپنی عقل کے ذریعے معنی فہمی مناسب نہیں ہے، یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد ہے۔ جہاں تک پہلے مقصد کا تعلق ہے یہ مختلف وجوہات کی بنا پر باطل ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ سننے میں
یہ شرط ہے کہ وہ تفسیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ہو اور آپ سے سندن منقول ہو۔ اس کی طرح تفسیر بہت مختصر ہے اور قرآن کی بہت کم آیات کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات منقول ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تفسیری اقوال بھی قابل قبول نہیں ہونے چاہیے اور انہیں بھی تفسیر بالرائے کہہ کر رد کر دینا چاہیے، کیونکہ ان اقوال کا بیشتر حصہ ان مضامین پر مشتمل ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوئے نہیں ہیں۔ دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تفسیر کا بھی یہی حال ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اور مفسرین نے بعض آیات کے معنی میں اختلاف کیا ہے۔ یہ اختلاف اتنا زیادہ ہے کہ مختلف اقوال میں مطابقت کی کوئی صورت ہی نظر نہیں آتی۔ بظاہر یہ بات محال معلوم ہوتی ہے کہ وہ تمام اقوال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے گئے ہوں۔ فرض کیجئے اگر ان میں سے کوئی ایک قول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا گیا ہو تو باقی اقوال خود بخود رد ہو جائیں گے۔ اس سے یہ ظاہر ہوا ہر مفسر نے وہ معنی بیان کیے ہیں جو غور و فکر کے بعد اس نے اخذ کیے ہیں، یہاں تک کہ حروف مقطعات کے سلسلے میں تفسیری اقوال کی تعداد 7 ہے۔ یہ اقوال اتنے مختلف ہیں کہ ان میں جمع کی صورت نہیں ہے۔ مثلا الف لام را کے بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حروف الرحمن سے ماخوذ ہیں۔ بعض مفسرین کی رائے میں الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد لطیف ہے، را سے مراد رحیم ہے۔ اسی لیے الف لام را کے بارے میں اتنے اقوال ہیں کہ انہیں جمع کرنا مشکل ہے۔ یہ مختلف اقوال مسموع کیسے ہو سکتے ہیں؟ تیسری وجہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا فرمائی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب العلم کے دوسرے باب میں گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے اللہ اسے قرآن کی سمجھ عطا کر اور قرآن کے معنی سکھلا دے۔ اگر قرآن کریم کی طرح تعویل بھی مسموع اور منقول ہو تو اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تخصیص کے کیا معنی ہیں؟ اس صورت میں تو تمام صحابہ برابر ہونے چاہیے۔ چوتھی وجہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، لَعَلَمِهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 83۔ تو اس کو وہ حضرات تو پہچان ہی لیتے ہیں جو ان میں اس کی تحقیق کر لیا کرتے ہیں۔ اس آیت میں اہل علم کے لیے استنباط کا اثبات کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ استنباط مسموعات سے الگ ایک چیز ہے۔ مذکورہ بالا دلائل سے معلوم ہوا کہ قرآن کی تفسیر میں مسموع اور منقول کی قید لگانا صحیح نہیں ہے، بلکہ ہر عالم کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے فہم اور عقل کے مطابق معنی مستنبط کرے۔ تفسیر بالرائے کی ممانعت۔ تفسیر بالرائے کی ممانعت کی یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ کوئی شخص کسی خاص معاملے میں ذاتی رجحان رکھتا ہو اور قرآن میں اپنے رجحان اور اپنی رائے کے مطابق استنباط کرتا ہو تاکہ اس کی رائے صحیح قرار پائے۔ اگر اس کی اپنی رائے نہ ہوتی تو نہ تو وہ قرآن میں غور و فکر کرتا اور نہ یہ معنی اسے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ صورت کبھی علم کے ساتھ پیش آئی ہے۔ مثلا بعض لوگ اپنی بدعات کی صحت ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیات پیش کرتے ہیں، حالانکہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان آیات کا وہ مفہوم نہیں ہے جو انہوں نے مراد لیا ہے، لیکن اپنے حریف کو شکست دینے کے لیے وہ اپنی مراد پر اصرار کرتے ہیں۔ کبھی یہ صورت جہل کے ساتھ پیش آتی ہے، یعنی وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ آیت کا وہ مفہوم جو انہوں نے مراد لیا ہے غلط ہے، مگر کیونکہ ایک آیت میں مختلف معنی مشکل ہوتے ہیں اس لیے وہ اس معنی کو ترجیح دیتے ہیں جو ان کی رائے کے مطابق ہوں۔ یہی مطلب تفسیر بالرائے کا ہوا۔ کبھی صحیح مقصد کے لیے قرآن کریم میں دلیل تلاش کی جاتی ہے اور ایسی آیات سے استدلال کیا جاتا ہے جس کا مقصد وہ نہیں ہوتا جو مراد لیا جاتا ہے۔ مثلا استغفار کی ترغیب دینے کے لیے کوئی شخص اگر اس حدیث سے استدلال کرے تسحر وافان فی السحور برکہ،
اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث کتاب العلم کے 3 باب میں گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سحری کھاؤ، سحری میں برکت ہوتی ہے۔ اور یہ کہے کہ حدیث میں تسحر سے مراد ذکر و استغفار ہے، حالانکہ وہ یہ جانتا ہے کہ تسحر سے سحری کھانا مراد ہے، ذکر و استغفار مراد نہیں ہے۔ یا کوئی شخص سخت دلی کے خلاف مجاہدہ پر اکسانے کے لیے حسب ذیل آیت سے استدلال کرے، اذهب الى فرعون انه طغى، پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 24، تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت حد سے نکل گیا ہے۔ اور یہ کہے کہ آیت میں فرعون سے مراد دل ہے، یہ بھی تفسیر بالرائے ہے۔ بعض پیشہ ورانہ واعظین اپنی تفسیروں میں اس طرح کی تعویلات کرتے ہیں، اگرچہ ان کا مقصد صحیح ہوتا ہے اور نیت بھی فاسد نہیں ہوتی، بلکہ محض سامعین کی ترغیب کے لیے وہ یہ عمل کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس طرح کی تفسیر ممنوع ہے۔ کبھی باطنی فرقے کے علماء لوگوں کو فریب دینے کے لیے قرآن کے وہ مطالب وضع کرتے ہیں جو ان کے خیالات سے میل کھاتے ہوں، حالانکہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہوں نے جو مطالب وضع کیے ہیں وہ قرآن کا مقصود نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص محض عربی زبان کے سہارے قرآن پاک کی تفسیر کرنے بیٹھ جائے، نہ اسے قرآن کے مسموع اور ظاہری تفسیر معلوم ہو، نہ اسے غرائب قرآن کا علم ہو، نہ وہ مبہم اور محرف الفاظ سے واقف ہو، نہ حذف، اضمار اور اختصار سے آگاہ ہو، نہ وہ یہ جانتا ہو کہ تقدیم و تاخیر سے معنی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ ایسا شخص یقیناً غلطیاں کرے گا، اور اس کی تفسیر بلا شبہ تفسیر بالرائے کہلائے گی، کیونکہ ظاہری معنی جاننے کے لیے نقل اور سماع سے واقفیت ضروری ہے۔ تفسیر ظاہر کی تکمیل کے بعد فہم اور استنباط کی گنجائش ہے۔ وہ غرائب قرآن جو سما کے بغیر سمجھ میں نہیں آتے بہت سے ہیں۔ ہم ذیل میں چند غرائب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تاکہ ان پر دوسرے غرائب قیاس کر لیے جائیں اور یہ واضح ہو جائے کہ ظاہری تفسیر کی تکمیل کے بغیر باطنی اسرار تک پہنچنا مشکل ہے۔ جو شخص ظاہری تفسیر کی تکمیل کے بغیر باطنی اسرار سمجھنے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص دروازے میں قدم رکھے بغیر مکان کے وسط میں پہنچنے کا دعویٰ کرے، یا یہ دعویٰ کرے کہ میں ترکیوں کی بات چیت سمجھ لیتا ہوں، حالانکہ ترکی زبان سے واقف نہیں ہوں۔ ظاہری تفسیر زبان کی طرح ہے، جس طرح کوئی زبان سیکھے بغیر اہل زبان کی گفتگو نہیں سمجھی جا سکتی، اسی طرح ظاہری تفسیر کے بغیر باطنی اسرار و رموز سے واقفیت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ جن امور میں سماع ضروری ہے وہ بہت سے ہیں۔ اول، حذف و اضمار کے طریقے پر اختصار، مثال کے طور پر وَآتَيْنَا ثَمُودَ لَلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 59۔ اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی تھی جو کہ بصیرت کا ذریعہ تھی، سو ان لوگوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی تھی جو بصیرت کا ذریعہ تھی۔ محض عربی زبان جاننے والا آیت کا یہ مطلب اخذ کرے گا کہ وہ اونٹنی بینا تھی، اندھی نہیں تھی۔ وہ یہ نہیں جانے گا کہ قوم سمود نے کیا ظلم کیا تھا، اور یہ ظلم انہوں نے اپنے آپ پر کیا تھا یا کسی دوسرے پر۔ وَاشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 93، ان کے قلوب میں وہی گوسالہ پیوست ہو گیا تھا ان کے کفر سابق کی وجہ سے۔ اس آیت میں لفظ حب مخذوف ہے، یعنی بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی گئی تھی۔ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 75۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو حالت حیات میں اور موت کے بعد دوہرا عذاب چکھاتے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم تجھے زندوں کے عذاب کا دگنا اور مردوں کے عذاب کا دگنا مزہ چکھاتے ہیں، یعنی یہاں لفظ عذاب محفوظ ہے زندوں کے لیے، الاحیاء زندے کی جگہ حیات زندگی، اور مردوں کے لیے المیتون مردے کی جگہ ممات استعمال کیا گیا ہے۔ فصیح زبان میں یہ حذف اور تبدیلی جائز ہے۔
وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 82، اور اس بستی یعنی مصر والوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم اس وقت موجود تھے۔ یہاں لفظ اہل پوشیدہ ہے، یعنی اس گاؤں کے باشندوں سے سوال کرو۔ ثقلت فی السماوات والارض پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 187، وہ آسمان اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا۔ یہاں بھی لفظ اہل محذوف ہے اور ثقل خفا یعنی پوشیدہ ہونا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور ثقل خفا یعنی پوشیدہ ہونے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی قیامت آسمانوں اور زمین والوں پر مخفی ہے، جو چیز مخفی ہوتی ہے وہ بھاری پڑ جاتی ہے۔ آیت میں لفظ کی تبدیلی اور حذف دونوں پائے جاتے ہیں۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 82، اور تکذیب کو اپنی غذا بنا رہے ہو۔ مذکورہ آیت میں لفظ شکر محذوف ہے، یعنی تم اپنے رب کی عطا کردہ رزق کا شکر ادا کرتے ہو یا اسے جھٹلاتے ہو۔ وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 194، اور ہم کو وہ چیز بھی دیجیے جس کا ہم سے اپنے پیغمبروں کی معرفت آپ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اس آیت میں السنت کا لفظ محذوف ہے، یعنی ہمیں وہ عطا کیجیے جس کا تو نے اپنے رسولوں کی زبانی وعدہ کیا تھا۔ ان انزلناہ فی لیلۃ القدر پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 26 آیت نمبر 1، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ انزلناہ کی ضمیر سے قرآن پاک کی طرف اشارہ ہے، حالانکہ ما قبل میں کہیں بھی قرآن کا ذکر نہیں آیا۔ حتی تورات بالحجاب حتی توارت بالحجاب پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 32، یہاں تک کہ آفتاب پردہ مغرب میں چھپ گیا۔ اس آیت میں بھی تورات کا فاعل الشمس ہے، ما قبل کی آیتوں میں سورج کا تذکرہ نہیں آیا۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 3، اور جن لوگوں نے خدا کے سوا اور شرکا تجویز کر رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو خدا کا مقرب بنا دیں۔ ما نعبدہم اصل میں ان لوگوں کا مقولہ ہے جنہوں نے اللہ کے سوا کسی کو دوست بنایا، اس لحاظ سے یہاں یقولون محذوف ہے۔ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 78۔ تو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ بات سمجھنے کے پاس کو بھی نہیں نکلتے۔ اے انسان، جو کوئی خوشحالی پیش آتی ہے وہ محض اللہ کی جانب سے ہے، اور جو کوئی بدحال پیش آئے وہ تیرے ہی سبب سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے اس قول وما اصابک آخر تک کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر یہ مطلب مراد نہ لیا جائے تو مضمون اس آیت کے مخالف ہو جائے گا۔ کل من عند اللہ فرما دیجئے کہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اس طرح فرقہ قدریہ کے مذہب کو تقویت ملے گی۔ دوم، الفاظ کی تبدیلی، مثلا درج ذیل آیت میں وطور سینین پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 20 آیت نمبر 20، اور قسم ہے طور سینین کی۔ اس آیت میں سینا کی جگہ سینین ہے، اور سلام علی الیاسین پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 130، الیاسین پر سلام ہو میں الیاس کی جگہ الیاسین ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں ادریس مراد ہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت میں ادراسین ہے۔ سوم، لفظ کا تکرار سے بعض مرتبہ کلام کا تسلسل ختم ہو جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل آیات ملاحظہ فرمائیے، وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکائی ان يتبعون الا الظن پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 2 آیت نمبر
66۔ اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکاء کی عبادت کر رہے ہیں خدا جانے کس چیز کا اتباع کر رہے ہیں۔ اس آیت میں یتبعون مکرر ہے، معنی یہ ہیں وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء الا الظن قال الملأ الذین استکبروا من قومه للذین استضعفوا لمن آمن منهم۔ پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 75۔ ان کی قوم میں جو متکبر سردار تھے انہوں نے غریب لوگوں سے جو کہ ان میں سے ایمان لے آئے تھے پوچھا۔ مذکورہ بالا آیت میں ایک لام اور ایک ضمیر مکرر ہے، مراد یہ ہے لمن آمن من الذین استضعفوا۔ چہارم، الفاظ کی تقدیم و تاخیر اس سلسلے میں اکثر غلطیاں ہوتی ہیں۔ ذیل کی آیت سے یہ واضح ہوگا کہ قرآنی آیات میں الفاظ کی تاخیر و تقدیم کو سمجھنا کس قدر ضروری ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلًا مُّسَمًّى۔ پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 129۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے فرمائی ہوئی نہ ہوتی اور عذاب کے لیے ایک میعاد معین نہ ہوتی۔ اصل عبارت یہ تھی لولا کلمۃ واجل مسمى لکان لزاما، اگر یہ ترتیب نہ ہوتی تو لزامہ کی طرح عاجز بھی منسوب ہونا چاہیے تھا۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 187۔ اور وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا کہ آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں، معنی یہ ہیں یسألونک عنہا کأنک حفی بہا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 4۔ ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر اور بستی سے مصلحت کے ساتھ بدر کی طرف روانہ کیا۔ اس آیت میں کما اخرجہ کا سابقہ جملہ قل الانفال للہ والرسول سے مربوط ہے، مطلب یہ ہے کہ مال غنیمت تمہارے لیے اس لیے ہوا کہ تم نکلنے پر راضی ہو اور کافر ناراض ہیں۔ درمیان میں تقوی وغیرہ پر مرتب ہونے والے اجر و ثواب کا ذکر جملہ معترضہ کے طور پر ہے۔ اسی طرح کی یہ آیت بھی ہے حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 4۔ جب تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ، لیکن ابراہیم کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا۔ پنجم، لفظ کا ابہام، یعنی کوئی لفظ یا حرف متعدد معنوں کے لیے مشترک ہو، مثلا درج ذیل آیات میں شیء، قرین، امت اور روح وغیرہ الفاظ مشترک ہیں۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شیء، پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 75۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ ایک غلام ہے مملوک کے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، اس میں شے سے مراد عطا کردہ چیز میں خرچ کرنا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمْ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 76۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرماتے ہیں کہ دو شخص ہیں جن میں سے ایک تو گونگا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا۔ مذکورہ آیت میں شیئن سے مراد عدل اور راستی کا حکم دینا ہے۔ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ،
پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 21 آیت نمبر 70۔ اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اتنا خیال رہے کہ مجھ سے کسی بات کی نسبت کچھ پوچھنا نہیں۔ یہاں شیئن سے مراد صفات ربوبیت ہیں۔ ایک عارف کے لیے ان صفات کے متعلق استفسار کرنا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک اس میں استحقاق اور سمجھنے کی اہلیت نہ پیدا ہو جائے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 35۔ کیا یہ لوگ بدون کسی خالق کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے خالق ہیں؟ یہاں شیئن سے مراد خالق کائنات ہے۔ آیت کے الفاظ سے بظاہر یہ مفہوم ہوتا ہے کہ ہر چیز شے سے پیدا ہوتی ہے۔ لفظ قرین کے مشترک ہونے کی مثالیں یہ آیات ہیں۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 23۔ اور اس کے بعد فرشتہ جو اس کے ساتھ رہتا تھا عرض کرے گا کہ روز نامچہ ہے جو میرے پاس تیار ہے۔ اس آیت میں قرین سے مراد وہ فرشتہ ہے جو کہنے والے پر متعین ہے۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 27۔ وہ شیطان جو اس کے ساتھ رہتا تھا کہے گا اے ہمارے پروردگار، میں نے اس کو جبراً گمراہ نہیں کیا تھا۔ یہاں قرین سے مراد شیطان ہے۔ لفظ امت بھی مشترک ہے۔ عربی زبان میں اس کے 8 معنی ہیں۔ ذیل میں ہر معنی کی مثال الگ الگ دی جا رہی ہے۔ اول جماعت کے معنی ہیں، جیسے وجد علیہ امت من الناس یسقون، پارہ نمبر 20 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 23۔ اس پر مختلف آدمیوں کا ایک مجمع دیکھا جو پانی پلا رہے تھے۔ دوم انبیاء کے متبعین کے معنی ہیں، جیسے یہ کہا جائے نحن من امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں میں سے ہیں۔ سوم وہ آدمی جو خیر کا جامع ہو اور جس کا ہر عمل اسوہ اور نمونہ قرار پائے۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 21 آیت نمبر 120۔ بے شک ابراہیم بڑے مقتدی تھے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے اور ایک طرف کے ہو رہے تھے۔ چہارم دین، انا وجدنا آباءنا علی امت، پارہ نمبر 25 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 22۔ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایک طریقے پر پایا ہے۔ پنجم وقت اور زمانہ، الی امت معدودہ، پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 8۔ ہم ان سے عذاب موعود کو ملتوی رکھتے ہیں۔ ششم قد و قامت، مثلا کسی شخص کے بارے میں کہا جائے کہ وہ حسن الامہ، یعنی خوبصورت قد و قامت والا ہے۔ ہفتم وہ شخص جو کسی معاملے میں منفرد اور یکتا ہو، اس میں اس کا کوئی شریک نہ ہو، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو روانہ کرتے ہوئے زید ابن عمر ابن نفیل رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا امت وحدہ، یعنی یہ زید امت کا یگانہ روزگار شخص ہے۔ ہشتم ماں، جیسے کہا جائے ھذا امت زید، یہ زید کی ماں ہے۔ روح بھی قرآن میں متعدد معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن کیونکہ ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہتے اس لیے مختصر گفتگو پر اکتفا کرتے ہیں۔ ان الفاظ کی طرح حروف بھی مشترک المعنی ہوتے ہیں۔ حروف میں ابہام معنی کی مثال یہ آیت ہے فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 25 آیت نمبر 4 اور 5۔ پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں، پھر اس وقت دشمن کی جماعت میں جا گھستے ہیں۔ اس میں 2 ضمیر ہیں۔ پہلی ضمیر سے حوافر یعنی سموں کی طرف اشارہ ہے جن کا سابق میں ذکر موجود ہے، یعنی انہوں نے سموں سے گرد اٹھایا۔ دوسری ضمیر سے اغارت کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر والمغیرات صبح کی صورت میں ہوا۔ اس طرح کی آیت یہ ہے فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 57۔ پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔
اس آیت میں پہلی ضمیر سے بادل کی طرف اور دوسری ضمیر سے پانی کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن کریم میں اس ابہام کی مثالیں بکثرت موجود ہیں۔ ششم، کسی چیز کو تدریجی طور پر بیان کرنا، مثلا اس آیت میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 185، ماہ رمضان ہے جس میں قرآن مجید بھیجا گیا ہے۔ یہ بیان کیا گیا کہ قرآن پاک رمضان المبارک میں نازل کیا گیا ہے، مگر یہ نہیں بتلایا کہ دن میں نازل ہوا ہے یا رات میں۔ دوسری آیت سے رات کی تعین کر دی گئی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، پارہ نمبر 25 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 3، ہم نے اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک ایک برکت والی رات یعنی شب قدر میں اتارا ہے۔ لیکن اس کی صراحت اب بھی نہیں کی گئی کہ کسی عام رات میں قرآن پاک کا نزول ہوا یا وہ کوئی مخصوص رات تھی۔ تیسری آیت سے بتلایا گیا کہ نزول قرآن کی رات قدر کی رات تھی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 22 آیت نمبر 1، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ بظاہر یہ تینوں آیات ایک دوسرے سے مختلف نظر آتی ہیں۔ قرآن اور عربی زبان یہ وہ امور ہیں جن سے واقفیت نقل و سماع کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ایجاز بھی ہے اور تطویل بھی، حذف و ابدال بھی ہے اور تقدیم و تاخیر بھی، کیونکہ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اس لیے وہ زبان کے تمام قواعد اور بیان کی تمام قسموں کو محیط ہے، تاکہ وہ اہل زبان کے حق میں مسکت اور معجز ثابت ہو سکے۔ جو شخص محض عربی زبان سیکھ کر تفسیر کرنے بیٹھ جائے اور اسے نقل و سماع کے ذریعے ان امور کا علم حاصل نہ ہوا ہو تو وہ شخص تفسیر بالرائے کرنے والا کہلائے گا۔ مثلا یہ شخص امت کے مشہور معنی معلوم کر لے اور یہ جستجو نہ کرے کہ اس لفظ کے اس کے علاوہ کتنے معنی ہیں، وہ یقیناً ہر جگہ امت کے وہی معنی بیان کرے گا جو اسے معلوم ہے اور اسی معنی کی روشنی میں تفسیر کرے گا۔ مخالفت کی یہ صورت ہے۔ اسرار قرآنی کا سمجھنا ممنوع نہیں ہے۔ جب سماع اور نقل کے ذریعے ان امور کا علم حاصل ہو جائے تو ظاہر کی تفسیر یعنی الفاظ کا ترجمہ معلوم ہو جائے گا، اور محض ترجمہ معانی کے حقائق سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ لفظ ترجمہ اور حقائق معانی میں فرق کے لیے یہ مثال ملاحظہ فرمائیے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 17، اور آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی جس وقت آپ نے پھینکی تھی، لیکن اللہ تعالی نے پھینکی۔ اس کا ظاہری ترجمہ تو یہی ہے جو آیت کے نیچے درج ہے، اور یہ اتنا واضح ہے کہ اس سے زیادہ وضاحت ممکن نہیں، لیکن اس کے حقیقی معنی ہنوز تشنائے تحریر ہیں۔ آیت میں بظاہر اجتماع ضدین معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں پھینکنے کا اثبات بھی ہے اور پھینکنے کی نفی بھی ہے۔ غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آیت میں پھینکنے کا اثبات ایک اعتبار سے ہے اور نفی کسی دوسرے اعتبار سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پھینکنے والے نے اگرچہ پھینکا ہے لیکن حقیقت میں پھینکنے والا اللہ ہی ہے۔ اس طرح کی یہ آیت ہے، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کو تمہارے ہاتھوں سزا دے گا۔ اس آیت میں قتل کی نسبت مسلمانوں کی طرف کی گئی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا کیسے ہو گیا؟ اور اگر اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کفار کو عذاب دینے پر قادر ہے تو پھر قتل کرنے کے لیے حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ اور اس طرح کے تمام امور کشفی علوم کے سمندر میں غوطہ لگانے کے بعد معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ظاہری تفسیر کافی نہیں ہے، بلکہ یہ جاننا ضروری ہے کہ آدمی کے تمام افعال تو اس کی قدرت حادثہ سے متعلق ہیں، اور یہ قدرت باری تعالی کی لازوال قدرت سے فیضان حاصل کرتی ہے۔ اس کے حقائق کی معرفت حاصل ہو جانے کے بعد یہ واضح ہو جائے گا کہ مذکورہ بالا آیت میں پھینکنے کے اثبات اور نفی میں کوئی تضاد نہیں ہے، لیکن یہ حقائق اتنے پیچیدہ اور اتنے زیادہ ہیں کہ آدمی کی عمر تمام ہو جائے اور ان حقائق کے مقدمات اور لواحق میں ربط بھی پیدا نہ کر پائے۔ قرآن کریم کا کوئی ایک لفظ بھی ایسا
ایسا نہیں ہے جس کی حقیقی تفسیر جاننے کے لیے ان حقائق کی ضرورت پیش نہ آتی ہو۔ وہ لوگ جنہیں علم میں پختگی اور کمال حاصل ہوتا ہے اپنے اپنے علم کی وسعت، فہم اور صفائے قلب کے بقدر قرآن کے اسرار و حقائق معلوم کر لیتے ہیں، مگر ان میں سے ہر شخص کی ترقی کی ایک حد ہوتی ہے۔ وہ اس حد تک تو جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ علم کے تمام مدارج طے کر جائے اور جو حد اس کے لیے متعین کی گئی ہے اس سے تجاوز کر جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی۔ پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 109۔ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر کا پانی روشنائی کی جگہ ہو تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اسرار قرآن کے سمجھنے میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ حالانکہ ظاہری تفسیر سب جانتے ہیں، لیکن جیسا کہ بیان کیا گیا، ظاہری تفسیر قرآن کے اسرار و معارف سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اسرار کی معرفت کا ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کائنات کے حضور سجدے کی حالت میں مانگی تھی، اعوذ برداک من سخطک واعوذ بمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ میں تیرے غضب سے تیری رضا کی پناہ چاہتا ہوں، میں تیرے عذاب سے تیرے عفو و درگزر کی پناہ چاہتا ہوں، میں تیری ذات کی پناہ چاہتا ہوں تجھ سے، میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا، تو ایسا ہے جیسا کہ تو نے اپنی تعریف کی ہے۔ اس دعا کے متعلق بعض اہل دل فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ سجدے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں تو آپ نے حکم کی تعمیل کی۔ سجدے کی حالت میں آپ نے باری تعالیٰ کی مختلف صفات میں غور کیا اور بعض صفات سے بعض صفات کی پناہ چاہی۔ رضا اور غضب اور عقوبت و معافات باری تعالیٰ کی ایسی ہی صفات ہیں۔ پھر قرب میں اضافہ ہوا، صفات سے ذات کی طرف ترقی کی، تب آپ نے یہ فرمایا کہ میں تجھ سے تیری ذات کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر قرب میں مزید ترقی ہوئی اور آپ کو شرم محسوس ہوئی کہ اس قرب کے باوجود میں پناہ مانگ رہا ہوں۔ اس وقت حمد و ثنا کی طرف متوجہ ہوئی اور فرمایا کہ میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے یہ محسوس کیا کہ حمد و ثنا کی نسبت اپنی طرف کرنا بھی کوتاہی ہے، اس لیے فرمایا کہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنی تعریف کی ہے۔ یہ وہ اسرار و رموز ہیں جو اہل قلوب پر منکشف ہوتے ہیں۔ پھر ان اسرار و رموز میں باریکیاں ہیں، مثلا قرب کے معنی، سجدے کے ساتھ قرب کی خصوصیت، ایک صفت سے دوسری صفت کی پناہ چاہنا، خود اس سے اس کی ذات کی پناہ چاہنا وغیرہ۔ لفظ کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ تمام اسرار و رموز، یہ سب حقائق و معارف واضح نہیں کر سکتا۔ یہ فن ظاہری ترجمہ و تفسیر کے مخالف نہیں ہے، بلکہ اس کی تکمیل کرتا ہے۔ تلاوت قرآن کے آداب کا بیان ختم ہوا۔ والحمد للہ رب العالمین والصلاة علی محمد خاتم النبیین وعلی کل عبد مصطفی من کل العالمین وعلی آل محمد وصحبہ وسلم۔